السلام علیکم دوستو، فن ورلڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، جب سے نیا سال شروع ہوا ہے تب سے پیش گوئیوں کا بازار گرم ہے اور ہر کوئی اپنی بے ذات کے مطابق لوگوں کو مستقبل سے آگاہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ہم جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نیک ولی اللہ، اور ان کی پیش گوئیوں کو خاصی قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ ان کی اکثر پیش گوئیاں ہو بہو پوری ہوتی ہیں۔ ہم آج کی ویڈیو میں نعمت اللہ شاہ ولی کی پیش گوئیوں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ مزید یہ بھی بتائیں گے کہ انہوں نے 2023 میں پاکستان کے لیے کون سی پر اسرار پیش گوئی کا ذکر کر رکھا ہے۔ معزز دوستو، آپ کا پورا اسم گرامی سید نور الدین نعمت اللہ ہے اور آپ 5 امام سیدنا حضرت بکر اور اس واسطے سے حضرت علی مرتضیٰ ابن ابی طالب کی اولاد ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے حاصل کی اور حصول علم کے لیے عراق تشریف لے گئے اور پھر وہیں آپ کا بچپن اور جوانی گزری۔ 24 سال کی عمر میں آپ مکہ تشریف لے گئے، جہاں آپ نے مشہور صوفی بزرگ شیخ عبداللہ عفائی کے ہاتھ پر روحانی بیعت کی اور 7 برس تک وہیں ان کی خدمت میں قیام کیا۔ نعمت اللہ ولی نے اپنے علم کشف سے مغلیہ خاندان کے آنے والے دور اور حکمرانوں کے بارے میں اپنے مخصوص اسلوب میں پیش گوئیاں کی اور تحفۃً شاہ رخ مرزا کو عطا کی، جو کہ سمے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بالکل صحیح ثابت بھی ہوئی۔ پیارے ساتھیوں، آپ کے پاکستان سے متعلق پہلی پیش گوئی یہ ہے کہ بہت جلد پاکستان کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل ظاہر ہوگا اور ان کے ہاتھ کام چلانے والے آدمی آ جائیں گے۔ اگر موجودہ دور کا جائزہ لیا جائے تو پاکستان میں کوئی ایسا غیر معمولی شخصیت یا دیانتدار سائنسدان پیدا نہیں ہوا جسے خراج تحسین پیش کیا جا سکے۔ مشکورہ شہر کے مطابق قوم کے ہاتھ میں حقیقتاً اگر کوئی کام چلانے والا آدمی آیا ہے تو صرف ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہی ہے، جنہیں تمام قوم اپنا ہیرو ماننے پر متفق ہیں۔ کسی نے بجا کہا ہے کہ اگر قائد اعظم نے پاکستان بنایا تو ڈاکٹر عبدالقدیر نے پاکستان بچایا۔ آج اگر دشمن ہمارے پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کر رہے تو اس کی واحد وجہ صرف ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا بنایا ہوا ایٹم بم ہے، جسے پاکستان دنیا کے 192ویں ایٹمی طاقت کے طور پر ابھر آیا ہے۔ اس پیش گوئی کو کچھ لوگ عمران خان سے بھی جوڑتے ہیں اور کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ 2023 میں عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بن جائے گا اور پھر پورا پاکستان کے نظام کو درست کر دے گا۔ جیسے کہ پیش گوئی میں ذکر کیا گیا ہے، اسی طرح آپ کی ایک پیش گوئی کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب کفار مسلمانوں کو بتائیں گے کہ تمہارا دین کیا ہے، اور یہ کافر مسلمانوں کو حج اور زکوٰۃ سے روکیں گے۔ اگر آج غور کیا جائے تو پورا کفار اور یہودی طاقتیں اسلام کی تشریح کرنے میں مصروف ہیں، یہاں تک کہ لبرل اسکالر اور لادینہ نقطہ نظر سے قرآن و سنت کی تفسیر کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاد کے راستے ترک کر کے عمل کی آشا اختیار کی جائے، جبکہ شراب نوشی اور بدبردگی کو عام اسلام بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، سود کو معاشی ترقی کا ذریعہ بتایا جا رہا ہے اور گستاخ رسول کو بذریعہ اظہار رائے کا فروغ کہا جا رہا ہے۔ کبھی تو دین کے ارکان پر عمل کرنے والے کو بنیاد پسند اور شدت پسند کہہ کر رسوا کیا جاتا ہے، تو کبھی خوارج کے ناپاک اعمال کو بنیاد بنا کر دین اسلام کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسلام کو تقیہ نوشی قرار دے کر ترک کرنے کے مشورے دیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح یہودیوں نے کرونا وائرس کا بہانہ بنا کر مسلمانوں پر مختلف پابندیاں لگائی اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کس وقت مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں اور کس وقت آپ کو رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ موجودہ دور میں مسلمانوں کو حج اور عمرہ کی پابندیوں کا بھی سامنا ہے،
جو کفار کی اجازت کے بغیر نہیں کر پا رہے۔ ان ساری باتوں سے ظاہر ہوتا ہے نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشگوئیاں بھی موجودہ حالات میں بالکل پوری ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد نعمت اللہ شاہ ولی مستقبل میں ایک الفشر کے وقت بت پرست ہندو کے کلمہ گو مسلمانوں پر ظلم و جبر کا ذکر کرتے ہیں، جس پر مسلمان صبر سے کام لے کر لیکن پھر اگلے مرحلے میں عرب پہاڑوں، باغباروں اور صحراؤں سے مدد کے لیے نکل آ جاتے ہیں، جبکہ چترال، ناگا پربت اور چین کے ساتھ گلگت اور تبت کے علاقے میدان جنگ بن جائیں گے۔ اب حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اپنی پراسرار پیشگوئیوں میں نہایت سخت اور سنگین اور خونی منظر پیش کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس دوران دریائے اٹک یعنی دریائے سندھ کو کفار کے خون سے 3 مرتبہ بھر کر جاری ہوگا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے مطابق یہ ہو سکتا ہے کہ ہندوستانی فوج پاکستانی سرحد کراس کر کے آزاد کشمیر کی طرف پست قدمی کرے گی، یہ کراٹوں کے صحرا کاٹ کر تاکہ چین کی طرف سے پاکستان کو مدد نہ پہنچ سکے؟ یہ سوال ذہن میں اس لیے ابھرتا ہے کہ کفار کی فوج دریائے اٹک تک پہنچے گی تو تب ہی کفار کے خون سے دریائے اٹک 3 مرتبہ بھر کر جاری ہوگی۔ دوستو، جس کو بھی ہماری ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو۔